برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت برکات رحمات کا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نصرتوں کا بھی مہینہ ہے۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو وہ عظیم الشان معرکہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات کا موضوع بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا، جسے غزوۃ بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں، جسے بدر القتال بھی کہتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، وہ بلد اللہ الحرام جو آپ کا مولد تھا۔ قرآن کریم نے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کو چھوڑا جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، جس شہر کو چھوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ تو اللہ کے شہروں میں سے سب سے محبوب ہے، کیوں چھوڑا؟ کہ میری قوم مجھے یہاں نہیں رہنے دیتی۔ وہ دعوت عظیمہ عامہ جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے تھے، اس دعوت کے مخالفین نے آپ اور آپ کے جان نثار صحابہ کو ایذا کی حد کر دی۔ پہلے صحابہ کرام یہاں سے انہوں نے ہجرت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر گئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک شخص دشمن کو اس کا شہر دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، مگر کفار کا غیظ و غضب اور اسلام اور پیغمبر اسلام اور جان نثاران اسلام کے لیے دشمنی، منصوبہ بندی اور ان کی مخالفت میں نہ کمی آئی بلکہ زیادتی آئی، اور انہوں نے ایک قافلے کو تجارتی شام بھیجا، مال و دولت دے کے، خوب مال و دولت دے کے، کہ وہ جدید اسلحہ لے کر آئیں اور مسلمانوں کے خلاف ایسی جنگ کریں کہ اس میں مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں، معاذ اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ کفار کا ایک تجارتی قافلہ اس غرض سے شام گیا ہے اور وہ واپس آ رہا ہے، تو صحابہ کرام کو آپ نے تیار کیا کہ اس پرفتنہ قافلہ کا تعاقب کیا جائے، اور پھر ہوا یہ کہ وہ مسلمانوں کی پہنچ سے بچ کے نکل گیا۔ دوسری طرف کفار مکہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے 1300 کا ایک لشکر جرار مسلح، جن کے پاس سامان تعیش بھی تھا اور سامان جنگ بھی تھا، جن کی لونڈیاں گانے کے لیے تھیں، اور باقی خورد و نوش اور شراب نوشی کا سارا سامان ان کے پاس تھا۔ جب قافلہ پہنچ گیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں نہیں جانا چاہیے، تو جو شروع میں 1300 کا لشکر تیار ہوا، اس میں سے 300 لوگ تو پیچھے رہ گئے، اور 1000 کا قافلہ ابو جہل کی قیادت میں، جس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قافلہ بچ گیا، مگر ہم تو بدر پہنچیں گے، وہاں ڈیرے لگائیں گے، وہاں ہم خوب شرابیں پئیں گے، اونٹوں کا گوشت کھائیں گے، اور پھر بہت کچھ اس نے کہا۔ اب آپ دیکھیں اللہ پاک قرآن حکیم میں
اس صورتحال کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ اے پیغمبر یاد کریں اس وقت کو کہ اللہ نے فرمایا کہ دو طائفوں میں سے، دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لیے ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری مرضی تو یہ تھی، تمہاری خواہش تو یہ تھی کہ جہاں جنگ و جدال نہ ہو، جہاں پہ زیادہ مشقت نہ ہو، وہ تمہارے لیے ہو، مگر اللہ کیا چاہتے تھے؟ اللہ کچھ اور چاہتے تھے۔ وہ قافلہ بچ کے نکل گیا جس میں تجارتی اور تاجر لوگ تھے، مگر یہ قافلہ سامنے آ گیا جس میں سارے کے سارے جنگجو تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتے تھے، یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ حق کو غالب کر دے اور حق کے دشمنوں کو اللہ مغلوب کر دے، اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور یہی ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 لوگوں کو لے کے مقام بدر میں پہنچے تو پوری رات اللہ کے سامنے تضرع، الحاح، گریہ، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے وعدوں کا یاد دلانا۔ الحاح، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آپ کو فرماتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے بہت کچھ کہہ دیا، بلکہ حضور اللہ تعالیٰ سے کچھ کھلی باتیں بھی فرماتے کہ اے اللہ، اگر اس قافلے، اس گروہ کی تو نے مدد نہ کی، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیرا نام لینے والے قیامت تک نہیں ہوں گے۔ بہرحال صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرمائی خود، تو اس پہ بھی کئی واقعات ہیں لیکن میں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف کفار تھے، تو آغاز جنگ ایسی ہوئی کہ ادھر سے 3 کافر نکلے قریش مکہ سے جو ان کے سردار تھے، دوسری طرف سے 3 مسلمان نکلے، حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا کہ ان جنگوں میں ایسے ہوتا تھا کہ پہلے ایک آدمی نکلتے، افراد نکلتے، اور پھر فوجیں حملہ کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو تو جہنم رسید فرما دیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ پھر جب قافلے، دونوں گروہ، یوم التقى الجمعان، دونوں گروہوں کا ٹاکرا ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عریش میں اللہ کے سامنے گریہ زاری فرما رہے تھے، دعائیں فرما رہے تھے، اور بار بار اللہ کو یہ کہہ رہے تھے اے اللہ تو اپنے وعدے کو پورا فرما، کہ ایک دم حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ ابوبکر ابشر، ابوبکر خوشخبری ہو تمہیں، یہ دیکھو جبریل علیہ السلام ہیں، وہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرآن حکیم میں فرشتوں کے نزول کا بھی ذکر کیا، اور یہ اسلامی جنگوں یا غزوات میں سے وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوئے۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ربکم، کہ آپ مومنین کو کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے تھے کہ اے فرشتوں جاؤ، فثبت انی معکم فثبت الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو ثابت قدم کرو۔ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ عظیم معرکہ ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی اپنے وعدے کے مطابق اس قلیل لشکر کو، اس بے سہارا لشکر کو، اس بلا اسباب لشکر کو اللہ کے توکل، اللہ کے سہارا اور اللہ کے اعتماد پہ ایسا غلبہ دیا کہ کفار کے صنادید اس جنگ میں قتل ہوئے۔ 70 ان کے بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی ہوئے۔ پھر قیدیوں کو قید کر کے مدینہ منورہ لے جایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے احکام سے بھی مسلمانوں کو مطلع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشاورت سے ان کا بعضوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا اور بعضوں کو کچھ اور خدمات لگا دیں۔ تو اس غزوے نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ رمضان رحمات کا بھی مہینہ ہے، برکات کا بھی مہینہ ہے اور اسلامی انتصارات کا بھی مہینہ ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے اس غزوے کو بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں سے اور اسلام کے ایام میں سے اور صحابہ کرام کی سیرت میں سے یہ عظیم الشان ایک دن ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماہ مبارک یہ نصرتوں کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے لیے اور ہماری اس امت کے لیے، جس کے لیے آج پوری دنیا کے کفار متحد ہو کر منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اپنی ذات پہ وہ توکل اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد جو رسول اللہ نے صحابہ کرام میں محنت کر کے پیدا فرمایا تھا، اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ اس کی عزت رفتہ جو ہے وہ واپس کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔